علی زرداری کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا جائے. میں تھوڑا سا خوش ہوں. عمران خان فیصل واوڈا پراپرٹیز کا جو منی ٹریل ہے وہ مشکوک ہے. نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مہنگائی زوروں پہ دوبارہ شروع ہو گئی. مہنگائی نے غریب آدمی کی زندگی عجیب کر دی. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زیادہ دن سنبھال سکتے. ہم قرضے لے کے اپنی معیشت نہیں چلا سکتے. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز، حکومت اور IMF کے درمیان ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے، اور اب فائنانس منسٹر صاحب نے بتا دیا ہے کہ ایک منی بجٹ جو ہے وہ جنوری میں جو ہے وہ آئے گا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں گے، جس میں کہا جا رہا ہے ڈیوٹیز جو ہیں وہ بڑھائی جائیں گی. اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اس پر بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ سیاسی بحران جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. آئے دن کوئی نئی سیاسی جو ہے وہ بحران جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. ایک طرف اب نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے آج دونوں کے پارلیمانی اجلاس ہوئے، جس میں جو ممکنہ گرفتاریاں ہیں آصف علی زرداری کی اور نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے، یہ ان میں ڈیسائیڈ ہوا. احتجاج کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کراچی سے کشمور تک جو ہے وہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب لگ رہا ہے کہ کیسز بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی قیادت پر کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. خرم شیر زمان صاحب نے کیس کیا آصف علی زرداری کے خلاف، پٹیشن لے کے گئے 6263 کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جو کہا جاتا ہے بڑی ریلکٹنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سندھ کا دفتر ہے انہوں نے ایکسیپٹ کی. اور جوابی کارروائی میں آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو پٹیشنز ہیں وہ فائل کر دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی بحران تھمے گا یا نہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے، اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے 3 اہم سوال اٹھائیں گے. معاشی مشکلات کے پیش نظر کیا پاکستان IMF کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا حکومت بلا تفریق تمام سیاستدانوں کی بیرون ملک جائیدادوں پر ضروری کارروائی کرے گی؟ سوال نمبر 3، اعلیٰ قیادت کی ممکنہ گرفتاری پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جو اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی موجود ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ حفیظ پاشا صاحب سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ معیشت کا جو اس وقت بحران ہے یہ کب تھمے گا، کیسے تھمے گا، کس نہج پہ ہم جا رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا کہ انہوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر اجازت دیجیے تو ذرا حکومت سے شروع کرتے ہیں. حکومت سے ذرا پوچھتے ہیں، خرم شیر زمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 6263 کا جو ہے وہ فائل کیا ہوا ہے زرداری صاحب کے خلاف. تو خرم صاحب مجھے یہ بتائیے، میں کل سے ایک سوال جو ہے وہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ارشد شریف صاحب، انہوں نے اپنے پروگرام میں جو ہے اس بات کا جو ہے وہ آغاز کیا، ڈاکیومنٹس دکھائے. اور پھر میں نے کل بھی کہا کہ نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف فائنانس کے ڈاکیومنٹس میں نے بھی جب ٹائپ کیا ان کی سائٹ پہ تو نکل آئے. لیکن ظاہر ہے آپ اب اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لے کے گئے ہیں، تو کیا یہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں؟ میں کل سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کیا ویریفائی ہو گئے کہ یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں؟ کیا یہ ویریفائی ہو گیا سر؟ اچھا دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 آرٹیکلز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 60 سب کلاس 2، جو کہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص نامینیشن پیپرز اپنے فائل کرے گا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو اس کے اندر ظاہر کرے. اس کے بعد دوسرا آرٹیکل ہے آرٹیکل 62(1)(f), جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جائیداد ظاہر نہیں کری تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. جس کے تحت ہم نے یہ ریفرنس فائل کی اور ہم نے گزارش کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ جناب اعلیٰ یہ کاغذات ہیں، یہ پراپرٹی کے کاغذات ہیں. ہمیں جو نظر آ رہا ہے آصف علی زرداری صاحب نے
یہ کیونکہ ہم نے فارم بی بھی اٹیچ کیا، انہوں نے اپنی ڈکلیئر نہیں کی چیزیں. ٹھیک ہے. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لیکن سر قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، آپ اب حکومت ہیں سر، تو حکومت نے ظاہر ہے اب آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ملائننگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے نیب کے حوالے سے ہو یا جو بھی. میں آپ کی بات کاٹوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں. نیب جو ہے وہ آزاد ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے کہ آپ جائیں انویسٹیگیٹ کریں. اگر ریاست چلے جاتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی کو، تو ہم ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے. تو آپ نے میری انڈرسٹینڈنگ یہ اب معذرت کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب ایک نیوز آئٹم چلا اور آپ نیوز آئٹم کے بنا پر جو ہے آپ یہ پوری کاروائی کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. آپ کو کیسے پتا سر یہ آصف علی زرداری وہی آصف علی زرداری ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں یہ بات یہ پاکستان نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، جہاں پہ آپ کی جو جائیداد ہوتی ہے، آپ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں پر اپارٹمنٹ نمبر ڈالتے ہیں، وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، آپ کو پاسپورٹ نمبر مل جاتے ہیں، اس شخص کا نام. سر آپ کو پاسپورٹ نمبر ملا ہے اس کا؟ ویسے میں نے تو کیونکہ ڈاکیومنٹس کھولے مجھے اس میں پاسپورٹ نمبر نظر نہیں آئے، تبھی یہ سوال اٹھ رہا ہے. آپ کو پاسپورٹ نمبر مل گیا تو پلیز ہمیں بھی بتا دیجئے. ہم نے ساری ڈیٹیلز جو الیکشن کمیشن کو دے دی ہیں. سر پاسپورٹ نمبر ملا اس میں مطلب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ آصف علی زرداری کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں؟ بالکل. اب یہ آپ کو پاسپورٹ نمبر مل گیا ہے کہ ان کو جلد سے جلد انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو فوراً ڈی سیٹ کیا جائے. خرم شیر زمان صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں وہی دوبارہ پوچھ رہی ہوں، پاسپورٹ نمبر آپ کو مل گیا کیا؟ اس میں لکھا ہے کیونکہ میں نے جو ڈاکیومنٹس کھولے وہ 13 پیجز کے ڈاکیومنٹس ہیں، اس میں میں نے بڑا دیکھا مجھے پاسپورٹ نمبر کہیں نہیں ملا، نہ ہی آئیڈینٹی پیجز کے علاوہ کچھ اور سورسز ایسی دے دی ہیں جس کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑی آسانی سے اس کو انویسٹیگیٹ کر لے گا. ہم پوری مدد کریں گے. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاسپورٹ نمبر یا آئیڈینٹی آصف علی زرداری کی کنفرم ہو گئی ہے؟ ہم نے وہ سورسز ساری دے دی ہیں. یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے یو ایس کے اندر، یہ کوئی چھپا نہیں سکتا ہے چیزیں، کیونکہ کوئی بھی اگر پبلک ڈاکیومنٹ تو ہے، اس میں نام آ رہا ہے، اس میں نام آ رہا ہے، اس میں آئیڈینٹی نہیں آ رہی ہے. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جو ہیں یو ایس سٹیزن نہیں ہے، وہ پاکستانی سٹیزن ہے. اگر یہاں سے کوئی پاکستانی سٹیزن یو ایس کے اندر جا کے پراپرٹی ڈز اٹ سے کہ یہ آصف علی زرداری وہ جو نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آصف علی زرداری پاکستانی سٹیزن ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو میں ایجوکیٹ ہونا چاہ رہی ہوں، مجھے بتائیے کہیں لکھا ہے پاکستانی سٹیزن آصف علی زرداری؟ میں نے آپ سے فرمایا نا کہ وہ سورسز ہم نے فراہم کر دی ہیں الیکشن کمیشن کو، انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور میں سمجھ رہا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کے اندر. اچھا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈاکیومنٹ سبمٹ کراتے ہیں اور جب باہر سے ہوتا ہے تو وہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یہ مجھے صرف یہ بتا دیے اٹیسٹڈ ہے یا نہیں ہے سر؟ اچھا آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہی ہیں. اگر نہیں میں بالکل سمجھ پا رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ ویورز بھی سمجھ جائیں. انفارمیشن نکالنا چاہتی ہیں تو آپ یو ایس کی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. سر میں نے وہ ویب سائٹ کھول لی، اسی کو کھولنے کے بعد 13 پیجز کے ڈاکیومنٹس ہیں جس میں آصف علی زرداری کے پاسپورٹ نمبر، ان کی نیشنلٹی کہیں نہیں لکھا. میرے پاس وہ فون میں میرے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، کہیں گے تو اسکرین پہ بھی چلا دیں گے. آپ کے پاس آپ اس ویب سائٹ پہ نہیں گئی ہیں، آپ جب اس ویب سائٹ کے اوپر سر نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف فائنانس اور سٹی رجسٹریشن میرے فون میں اس وقت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. یہ ایکرس کی ویب سائٹ ہے، کہیں گے تو میں کھول بھی لیتی ہوں. ایکرس کی سر دکھا رہے ہیں، اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. میں اس میں جاننا چاہ رہی ہوں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو مطلب حکومت وقت نے میوچول لیگل اسسٹنس سے رجوع نہیں کیا، آپ نے ان کو ٹیسٹ ڈاکیومنٹس نہیں کروائے. اگر ہم وہ کرتے تو ہمارے اوپر یہ الزام لگتا کہ ہم کسی کو سر آپ پہ الزام اور آپ نے جو لیگل پروٹوکولز ہیں وہ فالو کرنا ایک فرق چیز ہے. سر معذرت کے ساتھ الزام نہیں ہے، یہ ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ہم نے پراپرٹی ڈاکیومنٹس کے ساتھ دی ہیں. اب آپ حکومت بھی ہیں نا سر، تو حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ بھیجے. چلیں جو ڈاکیومنٹس ہم نے دیے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ہم ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہت جلد سامنے آپ کی آئیں گی. اینڈ آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں. اچھا وہ ڈی سیٹ سارے شواہد آ جائیں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کی میرا تو خیال تھا یہ فیصلہ کسی بنیاد چیزوں کے اوپر بغیر کسی پروف کے بنیاد پہ کسی بھی اتنی بڑی شخصیت کو فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈی سیٹ کر دے گی. ظاہر وہ سارے ثبوت سامنے آئیں گے. یہ اچھا یہ میرے ساتھ روہیل اصغر صاحب ہیں، وہ بھی کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ جواب آپ دے دیجئے پھر میں آتے ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے مخل ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو میں.
آپ نے تو اس کیس کا زرداری صاحب کیس کا فیصلہ بھی آج سنا دیا نا. ابھی کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرا خیال کرے ہے گا. خرم صاحب اگر آپ ایسی باتیں نہ کریں تو میرے خیال میں شاید انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ انوالو نہیں ہوں گے ڈائریکٹلی. آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایک طرف آپ اپنا فیصلہ بھی سنا رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں. پہلی بات تو ذرا ذہن میں رکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں ہے, انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے. وہاں پہ تو جو آپ ڈاکومنٹ دیں گے جو ریلیونٹ اور اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہوں گے وہ اس کی بنیاد پہ وہ کیس کو آگے چلاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ اتنے زیادہ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. آج تک ایک کیس ہے جو چل رہا ہے جو آپ ہی کے جماعت کے ایک بڑے معزز رکن ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے فارن ایکسچینج فنڈنگ کے بارے میں, وہ میرے خیال میں عرصہ دراز ہو گیا آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو اس سے کیا یہ نہ احس کر لیا جائے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ شاید آپ لوگ کسی ایسے ملک سے بڑے کنونسڈ ہو جہاں پہ ون پارٹی رول ہوتا ہے, تو یہ میرے خیال میں اس انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر نہیں ہے. خرم صاحب میں آپ یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے جو حق ہے آپ کا اس سے دستبردار ہو جائیں, لیکن میرے خیال میں یہ اس انسٹیٹیوشن کے لیے اس ادارے کے لیے مناسب نہیں ہے اور کہیں بھی یہ بہتری کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے یا اس کا ایک معاملہ تھا تو آپ کو پہلے آپ کو جانا چاہیے تھا اسپیکر کے پاس, وہ وہاں سے ریکمینڈ کرتا, وہ وہاں سے وہ ڈاکومنٹس جو تھے آپ کے وہ الیکشن کمیشن میں آپ کے وہ ڈاکومنٹس بھیجتا. ایک دوسرا آپ کو ان کے خلاف ایک کیس کرنا چاہیے تھا جو آپ کا ٹریبیونل ہے اس میں. اب اس میں بہت ساری چیزیں, میں کوئی پیشے کے اعتبار سے میں وکیل تو ہوں نہیں جو میں آپ سے اس قسم کی بحث کروں, لیکن چونکہ میرے دماغ میں چیزیں تھیں حیثیت ایک ورکر کے میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ جو چاہے کریں. لیکن میرا سوال خرم صاحب سے یہ بھی, خرم صاحب ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ آپ کے پاس اتنے شواہد آ گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ڈی سیٹ ہو جائیں گے. آپ نے اب ایک طرح سے فیصلہ جو ہے آپ نے صادر کر دیا, لیکن اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ جا رہے ہیں, یا آپ نے ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں الزام لگے گا, اٹیسٹ ڈاکیومنٹس کرانے سے الزام لگے گا لیکن یہاں پہ آپ فیصلہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں, اس سے وہ پرسیپشن نہیں بنتا کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں, دیکھیں جو بات آپ نے کہی ہے بالکل مناسب بات کہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسی کیس کو اگر آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کسی شواہد کے بنیاد کے اوپر ہی آپ کرتے ہیں. جو شواہد ہمارے پاس موجود تھے وہ ہم نے شیئر کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں, یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم غلط ہوں, یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ ان کی جائیداد نہ ہو, تو وہ اس کو ثابت کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کل کو کچھ ہماری کسی پارٹی ممبر کے خلاف بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ بات یہ آتی ہے کہ آپ کا قانون کیا کہتا ہے. میں نے آپ کو 2 آرٹیکلز بتائیں, 60 کا کلاس 2 اور 62 کا سب کلاس 1 کا. تو آپ ان سے بیسیکلی منی ٹریل مانگ رہے ہیں سر, منی ٹریل مانگ رہے ہیں اس میں منی ٹریل بھی مانگ رہے ہیں آپ ان سے. ایک تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, دوسرا مانگ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے ان پیپرز کے اندر آپ نے اس جائیداد کا ذکر نہیں کیا ہے. اگر یہ آپ کی جائیداد ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس جائیداد کو چھپایا ہے, which is known as concealment of assets, اور اس کے تحت جو ہے آپ کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا جائے. آپ کے پاس باقاعدہ ایک جو ایک پورا جو ہے آپ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ کر رہے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرے گا. اٹس کوائٹ اسٹرینج کہ انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا اور ساتھ ہی ہو گیا. قاہرہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. خورم صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے گا. قاہرہ صاحب میں نے ابھی آپ نے پتہ نہیں گفتگو سنی خرم شیر زمان صاحب کی یا نہیں, لیکن ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن میں بھی آج کیونکہ کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کا سندھ چیپٹر ہے انہوں نے بڑی ریلکٹنٹلی جو ہے یہ ڈاکیومنٹس ایکسیپٹ کیے ہیں. مجھے بتائیے کیا ڈاکیومنٹ جو ٹیسٹڈ نہیں ہے, جو ویریفائڈ نہیں ہے, کوئی بھی اٹھ کے جا سکتا ہے, یہ جا کے اس طرح کیس فائل کر سکتا ہے؟ مطلب یہ تو ان کی کوئی ویریفائڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہے, ان کی تو کوئی آتھینٹسٹی اس طرح نہیں ہے کہ یہ واقعی آصف علی زرداری وہی ہیں. الیکشن کمیشن پریشر میں نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیے بڑی سمپل گزارش ہے جی, جس بندے نے ایلیگیشن لگایا ہے اس نے پروو کرنا ہے, اور ڈاکومنٹس تو عدالتیں واضح طور پہ کہہ چکی ہیں, اس پہ عدالتوں کے فیصلے ہیں بڑے کہ جو فوٹو کاپیز ہیں یا اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں ان پہ ریلائے نہیں کیا جا سکتا, کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. اگر انہوں نے کیا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیسے کر لیا,
یہ تو جو بھی کمپلینٹ ہے کسی کا بھی حق ہے, اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اور ثبوت ہے تو بسم اللہ. اس طرح کے ڈاکومنٹ, اس طرح کی بہت ساری باتیں فورج ہو سکتی ہیں بڑی آسانی سے, اور اس سے پہلے بے شمار الزام لگتے رہے, عدالتوں میں باتیں جاتی رہیں. اور یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ 2007 جو میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا جو ٹی وی پہ, اس میں تو 2007 کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. 2007 میں زرداری صاحب اس وقت صدر نہیں تھے, ہماری حکومت نہیں تھی, اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی, کاف لیگ کی, اس سے پہلے میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو یہ تو 96 اور 2007 اس دور میں اگر کوئی پراپرٹی ایسی انہوں نے لی تو اس کے اوپر تو کوئی برڈن تھا نہیں, اس کو کیوں خفیہ رکھنا تھا. لیکن ایون دین اگر کسی نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے, کوئی ایلیگیشن لگانا ہے, تو اس کی ایک تو لمیٹیشن ہے اور لمیٹیشن کے اندر ہونا چاہیے, اور دوسرا اس کے باقاعدہ مصدقہ ڈاکومنٹس کے بغیر اس طرح کے پروگرام, اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں نا, اب ڈاکومنٹ کل ایکسیپٹ نہیں ہو, فرض کریں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتے, وہ ڈاکومنٹ فورج نکل آتے ہیں. تو یہ جو آج پروگرام ہو گئے, کل پروگرام ہو گئے, جو زرداری صاحب کے اوپر لوگوں کے بحث و مباحثے ہوئے, جو ریلیونٹ اور ریلیونٹ بحثیں ہوئیں, اس کا ایک ڈیمیج ہوگا نا. پولیٹیکل بندے کا تو ایک اپنا پرسپشن لاس ہوتا ہے, وہ اس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہوگی. لہٰذا بات کرنے والے کو بھی, میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے والے کو بھی, اور عدالت کے اندر یا کسی فورم کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی, جب بھی کوئی ڈاکومنٹ لینا ہوگا اس کو کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ دینا چاہیے, تاکہ وہ جو ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹ ہیں اس کی بنیاد پہ کسی کی تذلیل نہ ہو. ورنہ پی ٹی آئی کو تو یہ سوٹ کر رہا ہے, ان کی یہ ٹیکنیک ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بحث, کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھیڑ دے تاکہ جو ریئل ایشوز لوگوں کے ہیں ان کی طرف توجہ نہ جائے. اور ان کے پاس اور کوئی ثبوت تو ہے نہیں. انہیں زرداری صاحب کے اوپر 2007 میں کوئی پراپرٹی کی, اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن یہ ڈاکومنٹ جو جس طرح دیے گئے ہیں, یہ اوریجنلی ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی طرف سے دھیان ہٹا کے اس طرح کے لا یعنی مباحثوں میں ان کو الجھا دیا جائے چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا, خرم شیر زمان صاحب کی جانب جاؤں گی اور پھر شیخ صاحب کی طرف بھی آؤں گی. خرم شیر زمان, جب یہ پوچھا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے اور میڈیا میں بھی آبویسلی یہ بحث ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بینچ مارکس رکھے ہوئے ہیں, بڑے ہائی آپ نے مورل گراؤنڈ رکھا ہوا ہے, لیکن پھر یہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے یہ علیمہ خان صاحبہ پہ یا فیصل باوڑا صاحب پہ وہ کہاں جاتا ہے؟ مطلب علیمہ خان صاحب فائن دے کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئی ہیں, ان سے نہیں پوچھا جا رہا ان کی منی ٹریل کیا ہے. سر آپ نہیں کہیں گے دوہرا معیار ہے, پوچھا جائے مطلب کہ کہاں سے یہ پیسے آئے, کہاں گئے, کیسے ملک سے باہر گئے؟ آپ ہی کہتے ہیں $10 بلین جو ہے ہر سال ملک سے باہر جاتا ہے, تو کیا دوہرا معیار نہیں ہے کہ ان سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا قائرہ صاحب سے کہ نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف فائنینس, آفس آف دا سٹی رجسٹر, یہ جو ان کی ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر ضرور جائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا تو ان کو جا کے آپ ضرور. خرم شیر زمان صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ مجھے بھی اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سٹی, مجھے گزارش سن لیں, گزارش سن بات کر رہا ہوں سر, گزارش سن لیں خرم شیر زمان صاحب, کیونکہ آپ مجھے بھی کہہ رہے ہیں ویب سائٹ پہ جانا چاہیے. فور دا لاسٹ ٹائم میں ویب سائٹ پہ گئی ہوں, میں نے جا کے چیک کیا ہے. آپ نے کیونکہ کہا پاسپورٹ نمبر مل گیا, میں نے کہا پاسپورٹ نمبر بتا دیجئے کیا ہے, اس پہ نہیں ہے. پروڈیوسر دوبارہ ڈاکیومنٹس چلا دیجئے اسکرین پہ تاکہ ناظرین بھی دیکھ لیں. تقریباً 13 پیجز کے ڈاکیومنٹس ہیں جس میں کہیں نام لے کے آصف علی زرداری لکھا ہے, وہ پاکستانی ہے یہ نہیں لکھا, وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کا یہ نہیں لکھا. تو میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ویریفائی ہو گیا کہ یہ وہی آصف علی زرداری ہیں؟ سوال صرف یہ ہے, آپ بے شک دین یو ٹیک ہم ٹو دا کلینرز, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صرف آتھینٹسٹی کی بات کر رہی ہوں. اب آپ بات کیجئے. دیکھیں, میں نے آپ سے یہ فرمایا کہ اب یہ انویسٹیگیٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ وہ آگے جس کو بھی اتھارٹی دیں گے یہ ان کا کام ہے. میں نے آپ سے فرمایا کہ جہاں سے ہم نے یہ ڈاکیومنٹ دیا ہے یو ایس کے اندر جن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, یہ پبلک ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, کوئی بھی جا کے کسی کی بھی جو ہے جا کے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. ویب سائٹ سے جا کے نہیں دیکھتی, عدالتوں کے اندر جو بندہ جاتا ہے کمپلینٹ لے کے, دوسری بات ویریفائڈ ڈاکیومنٹ دینا ہوتا ہے. یہاں پہ علیمہ خان کے بارے میں آپ نے فرمایا, آپ نے فیصل باوڑا صاحب کے فرمایا. دیکھیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ آزاد ہیں, آزاد ادارے ہیں. آپ کو اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے, کوئی کمپلین ہے, آپ سمجھتے ہیں کسی نے کرپشن کی, کسی نے اپنی جائیداد اگر چھپائی ہے, جیسے کہ فیصل باوڑا کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, آپ جائیں جا کے کمپلین فائل کریں. آپ حکومت وقت ہیں, آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں $10 بلین ہر سال اس ملک سے باہر جاتے ہیں,
تو ظاہر ہے اس میں صرف یہ اپوزیشن کے لیے تو نہیں ہوگا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ پوچھیں علیمہ خان صاحبہ سے یہ کیسے گئے, کیونکہ ادارے تو آپ کے, اب FBR آپ کے ماتحت ہے, اس طرح کوئی نہیں پوچھ رہا ان سے. آپ شکایت دائر کریں, اپلیکیشن ڈالیں. آپ حکومت وقت آپ نہیں ڈال رہے, فائن ہو گیا بھائی, ان سے منی ٹریل مانگی جا رہی ہے. جا کے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کس نے کیا کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے, کہ علیمہ جو ہے وہ محترمہ کیا ان کے پاس کوئی پبلک پوزیشن تھی, کیا ان کے پاس کوئی منسٹری تھی, کیا آپ نے یہ کہا تھا وہ جو $10 بلین باہر جاتے ہیں ہر سال وہ صرف پبلک آفس ہولڈرز بھیجتے ہیں, وہ سارے پبلک آفس ہولڈرز ہیں سر ایسے نہ کریں نا, آپ بات گھما رہے ہیں, آپ سمجھ گئے میں کیا بات کر رہی ہوں. اب کل کو کسی عمران خان کے نام سے امریکہ میں پراپرٹی نکل آئے گی تو آپ کہیں گے وہی عمران خان ہے. ایک میں اگر آپ بالکل عجیب سی ایک بحث میں پڑ گئے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے صادق اور امین ڈسکنیکٹ کر گئے ہیں خرم شیر زمان صاحب, میرے خیال ان کو باتیں پسند نہیں آئی ہماری. نہیں, میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, میرا ذرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہوتا ہے دوستوں سے. صادق اور امین, صادق سچ بولنے والا اور امین جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرے. ویسے اگر ہوتے تو میری بات کا جواب دے جاتے. یہ پاکستانی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, امریکہ کی عدالت کا فیصلہ. ایک خاتون نے وہاں سے ہمارے آج کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک کیس جیتا تھا, بالکل, اور اس ہائی کورٹ نے ٹیکساس غالباً اس کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا. آپ وہ فیصلہ پڑھ لیجئے. جی پڑھا ہے میں نے. مجھے افسوس اس بات کا, لاس اینجلس کی کورٹ کا ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کے فیصلے پڑھنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. شاید اپنے فیصلے جو ہیں وہ ہم درگزر کر جاتے ہیں. اگر آپ مفروضوں میں بات کر رہے ہیں نا, تو ابھی چند دن پہلے ایک ایمریٹس کے کوئی شیخ تھے, میں نہیں جانتا وہ کون ہے, حقیقت ہے یا نہیں ہے. سواتی صاحب والا جو کیس ہے, نہیں وہ صرف سواتی کا نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کے منسٹر ہے, سٹنگ منسٹر, دی فیڈرل سٹنگ منسٹر اینڈ دی فارمر چیف منسٹر, ان کے بھتیجا یا بھانجا بھی اس میں ملوث. میرا خیال ہے ان کا سن ان لا بھی ہے, وہ سن ان لا ہے. ہاں جی, سن ان لا ہے. اگر آپ اس کو چیز کو دیکھیں تو آپ غور کیجئے. اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جائیے آپ جا کر دیجئے, نہیں, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ کی نظر میں تو اسٹیٹ اس میں مدعی بنتا ہے. صحیح, میں نہیں بنتا, اسٹیٹ بنتا. جو میں نے بات کی تھی نا کہ آپ کو اگر پرابلم تھی, وہ سٹنگ ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے, پارلیمنٹ کے رکن ہیں. آپ نے جانا ہے اگر الیکشن کمیشن کے پاس, تو آپ جائیے پہلے آپ اپنے اسپیکر کے پاس, اسپیکر وہ ریفرنس جو ہے وہ فارورڈ کرے آپ کے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن, پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ ریلائی کرتے ہیں 100% اپنے ڈاکومنٹس پہ, اور ڈاکومنٹس وہ جو ان کو اجازت ہوتی ہے وہ دیں یا نہ دیں. فارم 45 ہو تو نہیں دیتے, ویسے تو چلتا رہتا ہے کام. اچھا, مجھے دکھ کس بات کا ہے آگیا, 2 چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلی, پاناما, آپ نے ذکر سنا ہوگا نا, بہت ذکر سنا اس کا. کبھی اس کی لسٹ چلائیے گا اور اس میں دیکھیے گا کہ کتنے لوگ سیاستدان ہیں اس میں, اور باقی کون شرفا ہیں. وہ شرفا کی تعداد جو ہے وہ سیاستدانوں سے زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور شور سنا ہوگا کہ جی فورن جو اکاؤنٹس ہیں وہ بہت زیادہ فورن اکاؤنٹس, ایک وہ تھے ان کے سکرات اور بکرات, 2 چیزیں نا ان کے پاس, وہ دونوں ایک, میں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں. ایک کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ کی میں نے بات سن لی ہے, اس میں سے آپ یہ بتا دیجئے, ارشاد کر دیجئے کہ اتنے جو آپ ہزاروں کی تعداد میں جو آپ نے اکاؤنٹس پکڑے, وہ کیا سارے کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں قمر الزمان کائرہ کے ہیں, شیخ روہیل اسگر کے ہیں؟ ٹھیک بھائی, آپ اس کی لسٹ تو بتائیے, مجھے پتہ تو چلے کہ میں کتنا برا آدمی ہوں. اب ہوا کیا ہمارا گیا, مجھے آپ لوگوں پہ بھی افسوس ہے, برا نہ مانیے گا, مجھے آپ لوگوں پہ افسوس ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پہ عجیب روایت پڑ گئی ہے نا, کیونکہ میں ایک برا آدمی ہوں, آپ کے لیے بڑا آسان ہے مجھ پہ پروگرام کرنا. مجھ پہ پروگرام کیجئے, گند ڈالیے, اور آپ کو بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں خود اپنے لیے کافی ہوں. میرا ہی کوئی بھائی بندو بیٹھا ہوگا, وہ میرے خلاف بول رہا ہوگا. کسی ادارے کو, اس ادارے کو چھوڑ دیجئے, باقی کوئی ادارہ دیکھ لیجئے کہ اپنے ادارے کے خلاف بولتا نظر نہیں آئے گا آپ کو, بلکہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے, ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. یا یہ بڑی سخت بدقسمتی ہے میرے ساتھ
میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے رات کو بیٹھ جائیں گے آپ 7 بجے شروع ہوتا ہے نا آپ کا 7 بجے شروع ہو گیا میں بھی آ گیا آپ بھی آ گئے قمر بھی آ گئے خرم بھی آ گیا ہم نے ایک دوسرے کی وہ مٹی پلید کرنی ہے ٹھیک سمجھ گئی آپ کی بات سمجھ گئی نہیں آپ نہیں سمجھی ہو ابھی تو میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ سوٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں میری اپنی اردو اچھی نہیں ہے لیکن یقین کریں کہ ان کی اردو اچھی نہیں ہے اردو بولنی نہیں آتی پنجابی کے لہجے میں بولتے ہیں اور خدا کی قسم اس قسم کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا. اچھا قاہرہ صاحب مسکرا رہے ہیں ذرا میں ان کی طرف جاتی ہوں لیکن قاہرہ صاحب تھوڑا سا میرا خیال ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ شیخ صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گی کہ تمام پارٹیز کہتی رہیں پینما کا کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے یہ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے گئے جے آئی ٹی پہ خوش انہوں نے کہا جی جے آئی ٹی بنا لی جائے اس کے بعد مٹھائیاں بھی بٹیں پھر آپ کو یاد ہوگا نوید قمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کوئی لا بنائیں کہ جو باقی لوگ پینما میں انوالوڈ ہیں اس پہ کوئی کاروائی ہو تو زاہد حامد صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا تو پھر میرا خیال ہے تھوڑا سا انجسٹیفائڈ ہے خرم صاحب کا یہ ناراضگی ہماری طرف ہاں سر کیا کہیں گے دیکھیں گزارش ہے کہ جو پاناما کے اندر ہمارا پہلے دن سے موقف تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی تھا جب اس کے ٹی او آرز بنائے تب بھی تھا جب عدالت کے اندر جا کے یہ لڑتے رہے تب بھی ہم میڈیا میں بات کرتے رہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں پاناما میں جتنے لوگوں کے نام آئے سب کی انویسٹیگیشن ہو سب سے منی ٹریل پوچھ لی جائے ہاں مطالبہ یہ تھا کہ کیونکہ میاں صاحب نے یا ان کے بچوں نے ایڈمٹ کیا ہے لہٰذا ان سے آغاز کیا جائے یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو پکڑ کے آپ اس کی تو ساری انویسٹیگیشن کر کے جزا سزا کر دیں ٹھیک کریں غلط کریں الگ بحث لیکن کر دیں اور باقیوں کو پوچھے ہی نہیں یہ بات تو یقیناً چمبے کی ہے کہ اس میں پاناما میں صرف ایک نام تو نہیں تھا اور ہمارا سٹیٹڈ موقف ہے ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ جی سب کا ہو سب سے پوچھا جائے ٹو سٹارٹ ود میاں نواز شریف صاحب کیونکہ انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا بس یہ بات بڑی واضح ہے تو جو میں ہنس رہا تھا کیونکہ شیخ صاحب بڑے ایکسپیرینس بنتے ہیں بھائی ہیں میرے بڑے تو یہ باتیں جو کر رہے تھے یقیناً وہ درست ہے آپ نے بھی پروگرام کرنے ہوتے ہیں ہم بھی ذرا اپنی پاپولیرٹی کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی قیادت کے دفاع کر رہے ہوتے ہیں اپنے پرسپشن کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو بات شیخ صاحب دور کی کہتے بڑے واضح رنگ میں اس لیے میں مزے والی بات ہے کمل آپ میرے سے عمر میں چھوٹے ہو ایک نام اس پاناما کیسز میں نہیں تھا جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف وہ صرف نام نہیں تھا باقی تو بہت سارے پردہ نشینوں کے نام تھے میرا خیال مسئلہ صرف وہی ہوا نا جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے تقریر کی یہ تھوڑی کہ میرا نام ڈال دو نہیں یہ ہے وہ ذرائع میں بتاؤں گا پائی کہاں سے آئی تو وہاں سے چیز ساری جو ہے وہ میرا خیال ہے شروع ہوئی پٹی اور اس معاملے میں ہم واضح طور پہ ہمارا موقف ہے کہ میاں صاحب نے ان کے وکلاء نے ان کے بچوں نے اپنا کیس معقول طریقے سے نہیں لڑا یہ ہمارا بڑا واضح موقف رہا قاہرہ صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک میں ایک جواب دے دوں آپ قاہرہ صاحب آپ مجھے یہ بات بتائیں آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے صحیح نہیں لڑا اگر صحیح لڑ بھی لیتے تو شاید لڑا نہ جاتا چلے اس تھاٹ کو یہی چھوڑ دیتے ہیں یہ بات جی قاہرہ صاحب کوئکلی قاہرہ صاحب نہیں میں نے کہا شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دور کی کوڑی نکال کے لاتے ہیں بات درست ہے ٹھیک ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفٹر دی بریک بات آج کل ہو رہی ہے کہ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا نون لیگ کا بھی تھا پیپلز پارٹی کا بھی تھا وہاں پہ کیا جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں احتجاج کی سیاست کی بات کی جا رہی ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر ممکنہ گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد کا کیا رد عمل ہوگا دونوں پارٹیز کا تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اگر قاہرہ صاحب کی طرف میں اگر جانے دیں مجھے تو زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے قاہرہ صاحب آپ کی پارٹی کا آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں سر کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کیا آپ لگتا ہے کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل جا سکتے ہیں ماریا ایک تو میں پارلیمانی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں لہذا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہاں کیا ڈیبیٹ ہوئی لیکن دوسری بات یاد رکھیے کہ اس طرح کے کیسز پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے اندر اپنے کیس لڑتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ڈیبیٹ یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ بحث کی جاتی ہے اور اگر کوئی بات
آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنانی بھی ہو تو وہ تو چند لوگ بیٹھ کے کوئی ایسا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ لیگل کیس ہے، لہذا ہمارے وکلاء عدالت کے اندر لڑتے ہیں، ہم عدالتوں سے نہیں لڑتے. اسٹریٹجی تو عدالتوں سے لڑنے کے لیے یا اداروں سے لڑنے کی ہوتی ہے، ہمارا یہ موقف کبھی رہا ہی نہیں. سر بلاول صاحب لیکن کچھ اور کہہ رہے تھے، اگر کہیں تو میں سنوا دیتی ہوں، پھر آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو بھی لینا چاہوں گی. پروڈیوسر اگر سنوا دیجیے بلاول صاحب آج کیا فرما رہے تھے. جو انتقامی سیاست ہے یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور میں تھوڑا سا خوش ہوں کہ اگر اس قسم کی انتقامی سیاست ہوگا تو میرے لیے اور آسان ہوگا میرا کارکن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نظریاتی طور پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا نیا پاکستان میں پرانا سیاست کرنے کے لیے. اور جو یہ کٹ پتلی حکومت، وہ جو نیکسس اس کٹ پتلی حکومت کو اقتدار میں لایا ہے وہ اس سیاست سے. کیا صاحب لگتا ہے عوام میں جانے کے لیے رابطہ مہم جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے بلاول صاحب ریڈی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کہی ہے جی ان کی بات جو ہے نا اس کا ریفرنس کسی سوال کے جواب میں شاید وہ بات کہہ رہے تھے نکلتے ہوئے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا اس کے لیے آپ عوامی رابطہ کوئی مہم چلائیں گے، تو اگر آپ وہ چلاتے تو پھر اس کو ان کے جواب کو پراپرلی دیکھا جا سکتا ہے. یہ بات کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے یہ انتقامی سیاست کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے. محترمہ کے خلاف کیا کیا نہیں کیا گیا، بی بی شہید کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف عدالتوں سے فیصلے ہوئے، احتساب بنا، پرویز مشرف کے دور میں کیا نہیں ہوا. پھر جو ہم پہ بڑا ایک الزام یہ ہے کہ جی دیکھیں این آر او ہوا، این آر او میں بینیفٹ لے گئے. این آر او کے سارے کیس جب فیصلہ ہو گیا افتخار چوہی صاحب کا اور انہوں نے این آر او سٹرائک ڈاؤن کیا تو اس کے بعد سارے کیس بحال ہوئے. ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہاں سے بھی ہم کیس جیتے اور ملک سے باہر جو عدالتیں ہیں وہاں سے بھی ہم کیس جیتے. اب عوامی عدالت کے اندر یقیناً ایک بات ماریا یاد رکھیے، یہ ہمیں حکمرانوں کو یا ہمیں سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط ہاتھ ڈالتے ہیں، ناجائز ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ اس کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں تو ہسٹری آج تک کی یہ ہے کہ جس کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا پبلک کے اندر اس کی سمپتی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. ہاں اگر کوئی جنورلی ہے اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے اس کو سزا دی جاتی ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن سیاسی انتقام جس کو بنایا گیا، جب بنایا، ہم نے بنایا یا ہمیں بنایا گیا، دونوں صورتوں میں جو بنانے والا تھا اس کا نقصان ہوا اور جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اس کا پبلک لاس نہیں ہوا، اس کا فائدہ ہوا. ٹھیک سر، چلیں یہ کیس تو لڑ رہے ہیں عدالت میں، وکلا لڑ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا ایکسپیکٹیشن آپ کی کیا ہے، اور پھر آپ کیا مطلب آپ سے اگر میں پوچھوں تو کیا آگے آپ کیا کریں گے، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی، ایکسپیکٹیشن کیا ہے، پہلے تو یہ بتا دیجئے زرداری صاحب کے کیس میں. اسٹریٹجی تو کیس لڑنا ہے، عدالت کے اندر ہی لڑنا ہے، عدالت سے نہیں لڑنا ہے. ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں جانا ہوگا. ہمیں وہ بات اپنی جگہ، پالیٹکس ہماری ان کیسز کے ساتھ لنک نہیں ہے. ہاں ہمیں روکنے کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات میں آپ کو ریسٹ ایشور کہ انصاف کی توقع یقیناً اس پہ ایک سوال ہے، سوالیہ نشان ہے. جس طرح پاکستان کے باقی سارے اداروں کا پرفارمنس ابھی معیاری اس معیار کا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ شیورٹی سے کہیں کہ انصاف ہوگا، اسی طرح ہمارے ہی ادارے انصاف کے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان موجود ہیں. میڈیا کے اوپر ہیں، پارلیمان کے اوپر ہیں، سیاسی جماعتوں کے اوپر ہیں، ہمارے ایجنسیز کے اوپر ہیں، تو انصاف کے اداروں کے اوپر بھی ہیں. کوئی اس پہ شک والی بات نہیں. میاں صاحب کے فیصلے آئے، آپ نے سن لیا، وہاں انہوں نے کیا کہا، ان کے کیا اپریہنشنز تھے. ہمارے خلاف فیصلے آئے اور ہمارے تو باقاعدہ ہسٹری ہے نا. بھٹو صاحب کے کیس میں آج بھی لیکن میاں صاحب کے فیصلے پہ تو آپ بھی بہت خوش تھے، جب فیصلہ آیا تب آپ بھی بہت خوش تھے اس وقت. معذرت، یہ وقت کی بات ہے. نہیں، ہم نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. سوری، نہیں میں کریڈٹ بھی لے رہے تھے اس وقت تو خوش تھے. میرا تھوڑا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک حد تک جائیں، جب آپ اس حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر سچ بھی جو ہے نا وہ جھوٹ کا گوان دیتا ہے. تو میرے خیال میں عام لوگوں کو، میں نے پہلے بھی جو آپ کے تحریک انصاف کا لیتے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس قسم کی بحث میں نہ جایا کریں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہو کہ ادارے آپ کے تابع ہیں. وہ تو انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو جب یہ تاثر آئے گا تو عام پبلک جو ہے وہ اس بات پہ سوچنے میں حق پہ جانے میں کہ کیوں آخر کیا سارے کے سارے
بدنام زمانہ لوگ جو ہیں وہ سارے ان دو جماعتوں ہیں، باقی سارے سب اچھے ہیں کیا؟ اور آپ حیران ہوں گی کہ 60% میں بھی مور دین 60% وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ڈائیورٹ کر کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور وہ لوگ اب بھی جا رہے ہیں میں نے آج ایک تصویر کسی کی دیکھی ہے اور میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ کتنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے تب آپ کو کیوں نہیں ان کے ایٹیٹیوڈ پہ اختلاف ہوا؟ کیوں نہیں آپ لوگ اس کو اختلاف کرتے؟ لیکن معذرت پارٹیز کا بھی قصور ہے نا، آپ بھی باقی بھی کہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے سر، ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں ان باتوں میں اس بحث میں بالکل نہیں پڑتا، پارٹیز کا قصور نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں ہیں جس پہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ معذرت دانیال عزیز صاحب کیا باتیں وہ کرتے رہے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، میں آپ کی اس بات سے بالکل اختلاف نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ قمر صاحب اس وقت ایم این اے تھے، وزیر تھے، بڑے پیارے مطلب ہیں، بلکہ ان کے جو لباس ان کو پہن کے بیٹھنا چاہیے وہ میں پہن کے بیٹھتا ہوں، مجھے ان پر یہ بھی اعتراض ہے۔ اور جب یہ وزیر تھے تو ایک بحث شروع تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بات خورشید شاہ صاحب کرے مجھے سمجھ آتی ہے، قمر زمان کرے تو مجھے سمجھ آتی ہے، نوید قمر کرے تو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ جو بابر زمان اور بابر اوان اور یہ جو لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی کی جب باتیں کرتے ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہوتی ہے نا۔ مریم میں جو بات کر رہا تھا، ایک تو میں نے آپ سے یہ کیا کہ اتنا آپ بوجھ ڈالیے جتنا کل آپ نے اٹھانا ہے، یہ تو ایک روزہ روشن کی طرح۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپ نے دیکھا نا، نہ چاہتے ہوئے نوید قمر کہہ گئے، قمر زمان کہہ گئے، نہ چاہتے ہوئے کہہ گئے کہ فلانے وقت یہ ہوا۔ 90 کی دہائی میں مت جائیے، نقصان کے علاوہ اس ادارے کو آپ کچھ نہیں دے پائیں گے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر آپ نہ سمجھے، نہ سلجھے اور آپ کی عقل شریف نے کام شروع نہ کیا تو میرے خیال میں شاید اس ادارے کے لیے جتنا نقصان آپ کریں گے شاید اس سے پہلے کسی نے اتنا اس ادارے کے لیے نقصان نہ کیا ہو۔ اور جہاں تک میں نے آپ کو گزارش کی ہے، ایک دوسری یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ سیاسی جماعتوں کا یہ ایک حق ہے، حق ہی نہیں بلکہ ایک سیاست ہے ان کی، کہ سیاست کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں سیاسی لوگ؟ بھائی سیاست دانوں نے اپنے عوام کے پاس جانا ہی جانا، اگر آپ عوام سے کٹ جائیں گے یا اس سے رابطہ نہیں کریں گے۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کا، میں کہہ دیتا ہوں، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان دونوں کا عوامی رابطہ شروع نہ کرنے کی وجوہات جو تھیں، جو میری سمجھ میں آتی ہے، وہ خدا نہ خواستہ ایک ممکنہ ایکسیڈنٹ سے بچنے کی بات تھی۔ کیونکہ اگر آپ شروع کریں گے، دیکھنا آج آپ نے بجلی کا ریٹ پھر بڑھا دیا، گیس کا ریٹ بڑھا دیا، اس کے باوجود ناپید ہے، تو عوام میں غصہ تو ہے، ایک درد تو ہے، ایک نفرت تو ہے۔ اگر آپ اس نفرت کو سڑک پہ جا کے نکال دیتے ہو تو وہ خدا نہ خواستہ کسی غلط رنگ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تو جو میرے خیال میں شاید پھر وہ نہ میاں نواز شریف صاحب اس کو روک سکیں گے، نہ آصف زرداری صاحب اس کو روک سکیں گے، اور اس کا جو انجام ہوگا وہ ملک بھگتے گا، وہ 11-12 سال ہوتا ہے، پھر وہ بڑا لمبا ہے۔ میں تو شاید وہ نہ دیکھ سکوں، قمر زمان شاید وہ پھر دیکھ لیں اس کا۔ قاری صاحب ایک اور چیز اب ادھر بھی جو ہے بڑی بھاری قیمت ہے، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی بھاری ہے۔ میں نے تو 11 سال کی بات کی لمبے ہیں اور قیمت بھی بڑی بھاری ہے۔ قاری صاحب لیکن اس وقت اب اگر دیکھا جائے تو دونوں پارٹیز بات تو کر رہی ہیں اس وقت عوامی رابطہ مہم کی، کیا کسی پوائنٹ پہ، کیونکہ اس وقت بات لگتا ہے دونوں ایک جیسی کر رہے ہیں، کنورجنس ہے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، کیا مل کے جوائنٹ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے احتجاج کے لیے باہر نکل سکتی ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے سر؟ یا پھر وہی بات جو بھی روہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ملک کو 11-12 سال بھگتنا پڑے، اس لیے نہیں ہوگا یہ؟ دیکھیے ہمارا دونوں جماعتوں کا اب تجربہ ہو گیا ہے، ہمارا زیادہ ہے، شیخ صاحب کا بھی تجربہ بہت ہو گیا۔ اب وہ بچپن میں ایک پڑھ سنا کرتے تھے نا، وہ ایک مرغوں کی لڑائی میں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ تو یہ والا معاملہ ہمارے ملک کے اندر بہت رہا۔ آج بھی جو ہمارے پی ٹی آئی والے ساتھی ہیں، یہ کوئی نئے جذبے کے ساتھ آئے ہیں شاید،
یہ اسی معاملے کو جانا چاہتے ہیں, اسی معاملے کے اندر دوبارہ گھسنا چاہتے ہیں, اور ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر انہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا آپ سے, کوئی NRO نہیں مانگ رہا آپ سے. آپ انصاف کے اداروں کو انصاف کرنے دیجئے. پارلیمان کے اندر جو لوگوں کی فلاح کا کام ہے, اگر اس کی لیجسلیشن لائیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس سے زیادہ کوئی اپوزیشن گورنمنٹ کو کیا کہے. ہاں, اپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے مختلف ایشوز پہ, اور ڈیوائیڈڈ بھی ہے. ہمارے اپنے ایشوز ہیں. آج فرض کریں جنوبی پنجاب کی ایک بحث چل رہی تھی, تو میں دیکھ رہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے 2 صوبوں کا ذکر کیا ہے. پیپلز پارٹی 1 صوبے کا ذکر کر رہی ہے کہ جنوبی پنجاب بننا چاہیے. تو یہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے, ان کا اپنا ہے, لیکن آن سرٹن ایشوز ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں, اور یہ کوئی جرم نہیں ہے. نہ اس تجویز کا حشر کیا ہوا آپ کو پتا کہ فوری طور پہ آپ تھے آپ کیوں نہیں کر رہی, آپ نے, بھئی میرا تو مینیفیسٹو میں تھا ہی نہیں, 100 days میں نہیں تھا, آپ کے تو 100 days میں تھا ہی, تو آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ میں تو چلیے میں غلط ہوں نا, میں تو قاری صاحب میں تو غلط ہوں, میں تو ہوں غلط, چلیے مان لیا, آپ اچھا کر لیں. آپ کیوں آپ اس چیز کو مطلب انڈر ڈسکشن لے آتے ہیں؟ تو اب آپ نے آگے بڑھنا نا, میں نے تو آگے نہیں بڑھنا, میں نے تو آپ کو اپنا کندھا دینا ہے. زرداری صاحب نے ایک تقریر کی, جو وہاں پہ تنقید اور جو اس میں باتیں کی گئیں, میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا کندھا پیش کیا, جو باتیں کی گئیں اللہ مان. میں تو صرف دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم اس ملک کو اپنے. لیکن مجھے ایک obviously آپ حلقوں میں جاتے ہیں, آپ کی اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کی طرف بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. پارلیمنٹ میں تو وہ چیز نہیں نظر آ رہی, یو کانٹ فائٹ, مطلب وہ یا تو آپ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں پہ واک آؤٹ ہو رہے ہیں, اور اسی اس میں میرا خیال ہے جو یہ سیاسی مسئلوں میں الجھی ہوئی ہیں دونوں پارٹیز, اس میں اب منی بجٹس بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ان کی طرف جو رسپانسبلٹی ہے, ہاؤ ول یو فلفل دیٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ماریہ ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے, پھر اب دوبارہ بات کر دوں. ایک حد ہوتی ہے, لیکن آپ ایک کسی برداشت کی کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب آپ اس حد سے تجاوز کر جاتے ہو تو پھر اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے, اور وہ ریئیکشن بہت زبردست ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے ریئیکشن. اب آپ کتنی دیر خاموشی رہو گے؟ آپ خاموشی رہ سکتے. آپ کے الفاظ ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں, سلجھے ہوئے ہیں, بڑے پنے تپے آپ نپے تلے آپ سوال کرتے ہو, نپے تلے آپ الفاظ استعمال کرتے ہو, لیکن آپ نے جواب دینا ہے, جیسے آپ فرما رہی ہو نا کہ آپ نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے لوگوں کو جواب دینا ہے, تو پھر وہ الفاظ ذرا تھوڑا سا سخت ہوئیں گے, اور اس سختی سے پھر جب ہوگا. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کہاں معاملہ نہیں اٹھاتے. اسمبلیوں کے اندر, پارلیمان کے فلور کے اوپر, سینٹ ہو, قومی اسمبلی ہو, میڈیا ہو, ہم اپوزیشن کی جماعتیں یہ جو ایشوز ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تیل مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, اس کے اوپر باقاعدہ آوازیں اٹھا رہے ہیں. ہاں ایک راستہ ہے جس کا اشارہ شیخ صاحب کر رہے ہیں کہ اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو باقی رستے ہیں انہی پہ رکھا جائے, ورنہ سڑکوں پہ جا کے احتجاج کرنے کا جو رستہ ہے وہ موجود ہے, اور جمہوریت کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور خان صاحب خود کرتے رہے ہیں, ہم دھرنے نہ بھی دیں تو لوگوں کو سڑکوں پہ لانا کوئی بڑا کام نہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے باقی سارے فورم ایگزاسٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ہم وہ ضرور کریں گے. ٹھیک, شیخ صاحب, قمرالزمان قاہرہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور آخر میں یہی کہیں گے کہ لیٹس سی کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ عوام کو کیا ریلیف جو ہے وہ ملتی ہے, بیکاز فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں حکومت مہنگائی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اور اپوزیشن اپنے جو مسائل ہیں ان میں پھنسی ہوئی ہے, تو اس میں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ریفلیکشن اس کا عوام پہ آ رہا ہے, اور عوام یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا پرسان حال کون ہے. خیر, we'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.